بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ لاء میں ہر دعویٰ کی، ہر اپلیکیشن کی، ریویژن کی، اپیل کی اور ریویو کی لمیٹیشن مقرر ہے۔ جب یہ لمیٹیشن گزر جاتی ہے تو اگریوڈ پرسن کے پاس کیا ریمیڈی ہے، وہ کس لاء کے تحت اس میں کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن کس لاء کے تحت وہ دے سکتا ہے، جس سے اس کو تاخیر، ڈیلے یعنی تاخیر ڈیلے کی معافی اس کو کورٹ کی طرف سے مل جائے۔ تو یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کروں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ مدعی جب دعویٰ فائل کرتا ہے تو اس کے نالج میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ دعویٰ جو وہ فائل کر رہا ہے وہ اندر میعاد ہے یا بارڈ بائی ٹائم ہے، یعنی اس میں جو ٹائم کی حد ہے وہ گزر چکی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے آرڈر 7 رول 6 ہے، وہ لازمی اس میں پلینٹ میں منشن کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ آرڈر 6 grounds for exemption from limitation law where the suit is instituted after the expiration of the period prescribed by the law of limitation, the plaintiff shall show the grounds upon which exemption from such law is claimed۔ یعنی اس کو اگر اس کا دعویٰ ٹائم بارڈ ہے تو اس کو اپنی پلینٹ میں ایک ضمن بنا کے ایگزمپشن لمیٹیشن کے حوالے سے کلیم کرنا ہوتی ہے۔ اگر وہ ایگزمپشن کلیم نہیں کرتا تو اس کا دعویٰ جو ہے اس گراؤنڈ پہ اس کی پلینٹ ریجیکٹ ہو سکتی ہے، دعویٰ خارج ہو سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کنڈونیشن آف ڈیلے کیا ہوتی ہے۔ کنڈونیشن آف ڈیلے یہ سیکشن 5 قانون میعاد ایکٹ 19، جس میں اگر تو آپ کی کوئی اپلیکیشن ہے جو کہ آپ نے بروقت فائل کرنی تھی لیکن آپ لیٹ ہو گئے ہیں، آپ کی کوئی اپیل تھی، وہ جیسے اپلیکیشن کے لیے موسٹلی جو ڈسمسڈ ان ڈیفالٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے ودن 30 days آپ نے اپلیکیشن فائل کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح اپیل کے لیے جو لمیٹیشن ہے وہ بھی 30 day ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں اگر آپ نے اپیل فائل کرنی ہے۔ تو اسی طرح ریویژن کے لیے جو ہے ٹائم پیریڈ وہ بھی 90 days ہے۔ جب یہ ٹائم گزر جائے تو اگریوڈ پرسن کے پاس کیا ریمیڈی ہے، تو اس حوالے سے وہ جب اپلیکیشن فائل کرے یا اپیل فائل کرے یا ریویژن ریویو فائل کرے تو وہ ساتھ اس کو سیکشن 5 لمیٹیشن ایکٹ کے تحت ایک کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن لگانی ہوتی ہے، جس میں اس نے ایک دن کا ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ میں اتنے دن جو ہے میں فلاں کام کیا، یعنی ایسی اس نے پلی لینی ہوتی ہے جو کہ لاء اس کو تسلیم کرے، کورٹ اس کو تسلیم کرے۔ تو وہ اس حوالے سے اپلیکیشن دے سکتا ہے۔
تو اس کی گراؤنڈز بھی ہیں وہ بھی ملاحظہ کرتے ہیں. تو ویسے بھی سیکشن 3 لمیٹیشن ایکٹ ہے، اس میں یہ اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ اٹ از ڈیوٹی آف کورٹ if the application appeal when is time barred, then court is duty bound to dismiss such application revision appeal. تو کورٹ جو بذات خود ہی اپنی اس پاور کو استعمال کر سکتی ہے، خواہ مدعا نے اس حوالے سے کوئی اپنے جواب دعویٰ میں عذر لیا ہے یا نہیں لیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سیکشن 3 لمیٹیشن ایکٹ کے تحت کورٹ از ڈیوٹی باؤنڈ، ٹھیک ہے جی، وہ ٹائم بارڈ جو ہے اس کا جو ہے وہ پاور استعمال کر کے وہ دعویٰ پلینٹ خارج کر سکتی ہے. تو اب آتے ہیں کہ اس کے لیے جو اپلیکیشن ہے، اس کے لیے جو وجوہات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں جس کو لا تسلیم کرے. تو اس میں جو ہے 5 وجوہات ہیں جو کہ بیان کی گئی ہیں. فرسٹ آف آل ہے جی مسٹیک کی وجہ سے، بونافائیڈی مسٹیک، یعنی مسٹیک کسی غلطی کی بنا پہ آپ رانگ فارم پہ چلے گئے ہیں، تو اس صورت میں آپ کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن جب آپ پراپر فارم پہ آتے ہیں تو اس صورت میں آپ وہ پلی لے سکتے ہیں کہ ہم رانگ فارم پہ تھے، تو یہ ہمارا ٹائم اتنا ادھر صرف ہو گیا، اس لیے ہم اب پراپر فارم پہ ہیں. تو ایسی صورت میں آپ یہ پلی لے سکتے ہیں، بونافائیڈی مسٹیک. نیکسٹ ہے جی النس آف پارٹی اور پلیڈر آف پارٹی، یعنی اگر فریق مقدمہ خود بیمار ہو جائے تو عدالت حاضر نہ آئے تو اس کا دعویٰ خارج ہو جائے یا اپیل خارج ہو جائے، ریویژن خارج ہو جائے، تو اس کے پاس اگر وہ ٹائم جو جتنا لا میں ایک لمیٹیشن دی گئی تھی وہ ٹائم گزر جائے، تو اس کے بعد وہ یہ پلی لے سکتا ہے کہ وہ بیمار تھا، کنڈونیشن آف ڈیلے میں، یعنی اپلیکیشن دے کے وہ اس میں وہ ڈیلے کو کنڈون کروا سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی مائنر انساؤنڈ مائنڈ. اگر کوئی مائنر ہے یا انساؤنڈ مائنڈ ہے تو اس صورت میں لوناٹک ہے، تو اس صورت میں وہ اپنا یہ پلی لے سکتا ہے کہ لے کے وہ کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن دائر کر سکتا ہے اور کورٹ سے اس حوالے سے ریلیف لے سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی قدرتی آفات، یعنی زلزلہ، سیلاب یا کوئی ڈیزیز ایسی آ جائے جس سے، جیسے یہ ریسنٹلی کرونا گزرا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے اور کورٹ اس کو حوالے سے ریلیف دیتی ہے. نیکسٹ ہے جی امپریزنمنٹ. اگر کسی فریق مقدمہ کو کسی جرم میں وہ قید ہو جائے یا جیل چلا جائے اور اس دوران اس کا دعویٰ خارج ہو جائے، جب وہ واپس یعنی رہا ہو جائے، تو وہ اس گراؤنڈ پہ وہ کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن دے کے اپنا دعویٰ اپیل ریویژن بحال کروا سکتا ہے. تو نیکسٹ ہے جی اوور ورک آف کونسل. بعض دفعہ کونسل کے اوپر کام کا اتنا برڈن ہوتا ہے کہ وہ ساری عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتا بیک وقت. اس حوالے سے اگر کوئی اس کا کیس خارج ہو جائے تو
اگر وہ اس میں ڈیلے آ جائے تو وہ اس کی پلی لی جا سکتی ہے۔ تو یہ میں نے 5 گراؤنڈز جو ہیں سفیشینٹ کاز جو کہ کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن کے لیے ضروری تھی، وہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ اب آتے ہیں جی اس میں جو امپورٹنٹ کیس لاز ہیں ان کو ملاحظہ کر لیتے ہیں، اس سے جو ہے ذرا وضاحت ہو جائے گی۔ یہ ہے جی کیس لا۔ عدالت سماعت نے سائل کی پہلی درخواست منسوخی ڈگری زیر دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی ناقابل رفت ہونے کی بنا پر خارج کر دی۔ اس کے خلاف عدالت اپیل نے اپیل بھی خارج کر دی۔ سائل نے دوسری درخواست منسوخی ڈگری زیر دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی عدالت اپیل میں 5 سال کی تاخیر سے گزاری اور موقف اختیار کیا کہ وکیل کے غلط مشورے کے تحت اس نے پہلی درخواست غلط فارم پر دائر کی تھی۔ سائل نے علم ہونے کے بعد 5 سال کی تاخیر سے درخواست گزاری تھی۔ وہ غلط فارم پر درخواست گزارنے کی معقول وجہ ثابت نہ کر سکا۔ اس کی درخواست بوجہ زائد المیعاد ہونے کے خارج کر دی گئی۔ یہ اور تاخیر میں معافی نہ ہوئی۔ یہ 2 سائٹیشنیں ہیں جی، ان کو نوٹ کر لیں۔ 2015 YLR 2638 نیکسٹ ہے لاہور کی ہے یہ۔ دوسری ہے جی 2003 SCMR 1300 نیکسٹ کیس لا ہے جی۔ یہ بھی 3-4 سائٹیشنیں ہیں، ان کو بھی نوٹ کر لینا جی۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا کہ فری کین اپنے وکیل کے کام اور فد گزاشت کی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وکیل سے رابطہ نہ ہونا یا وکیل سے کوئی اطلاع نہ پانا تاخیر میں معافی کی بنیاد نہ ہو سکتی ہے۔ تاخیر میں معافی کی درخواست خارج شد۔ آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی اور دفعہ 5 قانون میعاد ایکٹ 1908۔ یہ ہے جی PLJ 2015 اسلام آباد 74، اس کے ساتھ ہے 2013 YLR 375، PLD 2006 کراچی 252، اس کے ساتھ ہے 2013 CLC 254۔ نیکسٹ ہے PLJ 2015 AJ&K 97۔ تاخیر میں معافی کے لیے یہ اپیل درخواست کے ہمراہ ایک درخواست مع بیان الفی درخواست زیر دفعہ 5 قانون میعاد ایکٹ 1908 گزارنی ہوگی، جس میں تاخیر کی ایک دن کی وضاحت کرنا ہوگی۔ یعنی ڈیلے کے حوالے سے ایک دن کی ایکسپلین کرنا ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک دن کی ایکسپلین نہیں کرتا تو اس کی وہ اپلیکیشن خارج صور ہوگی۔ نیکسٹ کیس لا ہے جی مدعی کا دعویٰ عدم پیروی خارج ہو گیا۔ اس نے بحالی دعویٰ کی درخواست دی اور عذر لیا کہ اس کا وکیل بیمار تھا اور عدالت نے اسے طریق پیشی سے مطلع نہ کیا۔ قرار دیا گیا کہ مدعی کو خود اپنے وکیل سے رابطہ رکھنا چاہیے تھا اور مقدمہ کی محنت سے پیروی کرنا چاہیے تھی۔ وہ اپنی غلطی کسی دیگر یا عدالت پر نہیں ڈال سکتا۔ اس نے درخواست تاخیر معافی زیر دفعہ 5 قانون میعاد 1908 میں صرف اپنے وکیل کا بیمار ہونا لکھا، ایک دن کی وضاحت نہیں کی۔ درخواست بحالی منظور نہ ہوئی۔ یہ تھی جی PLD 2014 سندھ 114۔ نیکسٹ کیس لا ہے جی سائل نے اپنی اپیل غلط مقام پر دائر کی جو کہ ناقابل رفت قرار دے کر خارج کر دی گئی۔ اب اس نے درست عدالت میں اپیل دائر کی اور ساتھ ہی دفعہ 14 قانون میعاد ایکٹ 1908 کے تحت تاخیر میں معافی کی درخواست کی کہ اسے 110 روز غلط مقام پر اپیل دائر کرنے میں صرف ہوئے، وہ میعاد سے منہا کیے جائیں، مگر اس کی اپیل خارج کر دی گئی۔ ان حالات میں دفعہ 14 قانون میعاد ایکٹ کا
تقییدی تھا، البتہ دفعہ 5 قانون میعاد 1960 کے ذریعے اسے امداد مل سکتی تھی۔ یہ تھی جی پی ایل جے 2012 سپریم کورٹ 242۔ نیکسٹ کیس ہے جی سائل نے نگرانی 28 دن کی تاخیر کے بعد دائر کی۔ اس نے تاخیر میں معافی کے لیے اپنی نگرانی کے ساتھ زیر دفعہ 5 قانون میعاد 1908 درخواست شامل نہ کی۔ سائل کی نگرانی زیادہ المیعاد ہونے کی وجہ سے خارج ہو گئی۔ زیر دفعہ 115 ضابطہ دیوانی نگرانی دائر کرنے کے لیے 90 دن کی میعاد ہے، اس لیے دفعہ 29(2) جی بھی اس کے خلاف رکاوٹ ہے۔ نگرانی کے ساتھ درخواست زیر دفعہ 5 قانون میعاد 1908 دائر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تھی جی 2009 MLD 769 کراچی۔ سائل نے نقل حاصل کرنے کے لیے درخواست دی۔ نقل برانچ والوں نے نقل تیار کرنے کے بعد سائل کو مطلع نہ کیا کہ نقل تیار ہو چکی ہے۔ اس طرح سائل کو نقل تاخیر سے وصول کرنا پڑی۔ وہ وقت جو کہ سائل کو نقل تیار ہونے نقل وصول کرنے میں صرف ہوا معاف کیا جائے گا۔ یہ تھی جی پی ایل ڈی 2009 کراچی 247۔ نیکسٹ کیس ہے جی فاضل عدالت عالیہ نے اپیلانٹ کی اپیل واپس کر دی، وہ درست مقام یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر کرے۔ سائل نے ماتحت عدالت اپیل میں اپیل دائر کر دی مگر 28 دن کی تاخیر سے دائر کی، جو کہ عدالت موصوف نے بوجہ زائد المیعاد ہونے کے خارج کر دی۔ اپیلانٹ کا کردار نیک نیتی پر مبنی نہ تھا، اس لیے تاخیر میں معافی کا جواز نہ بنتا تھا۔ یہ تھی جی 2009 CLC 561 لاہور۔ سائل نے نقل حاصل کرنے کے لیے درخواست دی۔ نقل برانچ والوں نے نقل تیار کرنے کے بعد سائل کو مطلع کیا کہ نقل تیار ہو چکی ہے۔ اس طرح سائل کو نقل تاخیر سے وصول کرنا پڑی۔ وہ وقت جو کہ سائل کو نقل تیار ہونے نقل وصول کرنے میں صرف ہوا معاف کیا جائے گا۔ یہ تھی جی پی ایل ڈی 2009 کراچی 247۔ نیکسٹ ہے جی سائل نے نگرانی تاخیر سے دائر کی اور تاخیر میں معافی کے لیے صرف زبانی استدعا کی، جو کہ عدالت مجاز نے منظور نہ فرمائی۔ تاخیر معافی کے لیے درخواست تحریری طور پر زیر دفعہ 5 قانون میعاد 1908 عدالت میں دائر کرنا چاہیے اور تاخیر کے ایک دن کی وضاحت کرنی چاہیے۔ یہ تھی جی 2009 MLD 7 کراچی 1986 SCMR 1624۔ تو ویورز میں ایک چیز کی آپ سے وضاحت کر دوں کہ یہ جو سفیشینٹ گراؤنڈز جو کہ لا جن کو تسلیم کرتا ہے، وہ اب سیکشن جو ہے 6 سے لے کے سیکشن 22 تک جو ہے لمیٹیشن ایکٹ 1908 وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ سبھی گراؤنڈ جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں وہ سبھی ادھر موجود ہیں، آپ وہاں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اسسٹ کرتا ہوں کہ یہ اپلیکیشن آپ نے یعنی کنڈونیشن آف ڈرے کی اپلیکیشن آپ نے کس طرح تیار کرنی ہے۔ تو فرسٹ آف آل آپ نے عدالت کا نام لکھنا ہے، عدالت جناب نعمان ارشد صاحب سول جج شیخوپورہ۔ نیچے آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے غلام مصطفیٰ بنام انتصار وغیرہ، دعویٰ استقرار حق ما حکم ابتدائی دوامی، درخواست زیر آرڈر 9 رول 9 ضابطہ دیوانی۔ یہ جی بحالی دعویٰ کی درخواست ہے جو کہ عدم پیروی خارج ہو گیا تھا۔ تو اس میں آپ نے نیچے لکھنا ہے درخواست زیر دفعہ 5 قانون میعاد ایکٹ 1908۔ نیچے آپ نے لکھنا ہے جی جناب علی سائل حسب ظاہر عرض پرداز ہے۔ نمبر 1 یہ کہ
دعویٰ عنوان بالا عدالت حضور میں زیر سماعت تھا، جو کہ مورخہ 21/9/2023 کو بوجہ عدم پیروی خارج ہو گیا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ سائل مقدمہ حاضر میں باقاعدہ وزیر کونسل حاضر ہوتا رہا تھا کہ اچانک سائل کی بیوی بیمار ہو گئی، تو سائل اپنی بیوی کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے عرصہ 3 ماہ سے عدالت میں حاضر نہ ہو سکا اور نہ ہی اپنے وکیل سے رابطہ کر سکا، اور دوران بیماری اس کی بیوی کا دائیں پاؤں کا انگوٹھا بھی ضائع ہو گیا۔ اس وجہ سے سائل نے مورخہ 6/1/2024 کو جب اپنے کونسل سے رابطہ کیا تو سائل کو پتہ چلا کہ اس کا دعویٰ بوجہ عدم پیروی خارج ہو چکا ہے، تو سائل نے فوری طور پر درخواست بحالی دعویٰ دائر کر دی۔ یہ کہ بغرض انصاف و قانون سائل کی درخواست بحالی دعویٰ منظور فرمائی جائے، اور اگر اس میں ڈیلے کا معاملہ ہے تو اسے کنڈون کیا جائے۔ نمبر 5 یہ کہ بیان الفی سائل لاف ہے اور بیان الفی کونسل بھی لاف ہے۔ اندرین حالات پریئر میں آپ نے لکھنا ہے، اندرین حالات استدعا ہے کہ درخواست تازہ منظور کرتے ہوئے سائل کی درخواست بحالی دعویٰ منظور کر کے دعویٰ ریسٹور کیا جائے اور تاخیر میں معافی دی جائے۔ اس طرح آپ نے یہ اپلیکیشن تیار کر لینی ہے، اور ساتھ آپ نے اس کے دائیں طرف تصدیق لازمی ڈالنی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے ایک بیان الفی اپنا لگانا ہوتا ہے سائل کا، اور ساتھ کونسل کا بیان الفی بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ تو ویورز، جیسا کہ آج آپ نے ملاحظہ کیا کہ میں نے آپ لوگوں سے یہ لا شیئر کیا کہ جب اپلیکیشن ریویژن اپیل کی جو مقررہ میعاد لا میں دی گئی ہے وہ گزر جائے، تو اس کے لیے وہ اپیل جو ٹائم بارڈ ہے وہ اس کو دائر کر سکتا ہے اگر اس کے پاس کچھ سفیشینٹ گراؤنڈز ہیں ڈیلے کی، یعنی جو میں نے بتائی وہ کنڈونیشن آف ڈیلے، یعنی سیکشن 5 قانون میعاد ایکٹ 1908 کے تحت وہ اپلیکیشن ساتھ لگا کے دے سکتا ہے، اور اس اپلیکیشن میں آپ نے ایک دن، یعنی جتنے دن آپ تاخیر کا شکار ہیں وہ اس میں ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں سے اس حوالے سے امپورٹنٹ کیس لاز بھی شیئر کیے، اور آپ لوگوں کو اسسٹ کیا کہ آپ نے کس طرح یہ اپلیکیشن تیار کرنی ہے۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بھیجا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔